الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے. تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا تو چراغ راہ کے جل گئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے راستے سلوک میں اور راہ طریق میں اور راہ ولایت میں اور راہ ولایت صدیقیت میں چراغاں کرنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو فرض فرما دیا. یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے. عالم ہونا فرض کفایہ ہے، حافظ قرآن ہونا فرض کفایہ ہے، مگر صاحب تقوی اور ولی اللہ بننا فرض عین ہے. کیا اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی کے لیے خود مالک اتنے بڑے مولا ہو کر دوستی کے پیغام میں اللہ تعالیٰ پہل فرماتے ہیں کہ تم کو میری دوستی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. میرا کرم ہے کہ تم کو دوست بنانے کے لیے اور تمہاری دوست سازی کے لیے اور تمہاری غلامی پر اپنا تاج ولایت رکھنے کے لیے ہم خود تقوی فرض کرتے ہیں اور اہل اللہ کی صحبت تم پر فرض کرتے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ. کتنے ہی بڑا عالم ہو، اگر کسی صاحب ولایت تو صاحب نسبت اور صاحب تقوی کا صحبت یافتہ نہ ہو تو آپ اس کو کسی نہ کسی شعبہ حیات میں مجروح پائیں گے. مجروح تقوی ہوگا وہ، یا فاقد التقوی ہوگا. ایک دن مغرب کا وقت تھا. بیت العلوم کی عیدگاہ میں اس وقت مسجد نہیں تھی. میرا مدرسہ بہت مسکین تھا، لیکن میں نے اپنے شیخ کی صحبت و محبت کی لالچ میں مالدار مدرسوں کو چھوڑ کر وہاں پڑھا جہاں ناشتہ بھی نہیں مدرسہ دینے کی قدرت رکھتا تھا. ہم لوگ 4 گھنٹے بغیر ناشتہ پڑھتے تھے. لیکن ناشتہ مناجات مقبول، شیخ کا بتایا ہوا ذکر اور صلاۃ اشراق سے مل جاتا تھا. نماز اشراق سے 4 گھنٹے تک کے لیے طاقت مل جاتی تھی. تو مغرب کا وقت تھا. چاند کی 14 تاریخ تھی. چاند کی روشنیاں عیدگاہ کے درختوں کے پتوں سے چھن چھن کر کے میرے شیخ کے ململ کے کرتے پر سفید اور شیخ کی ٹوپی و سراپا خود نور تھے، اور چاند اپنی چاندنی کو میرے شیخ پر چاندنی انداز تھا. اوابین پڑھنے کے بعد میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حکیم اختر، میں حکیم ہو کر کے پھر مولوی کا کورس کر رہا تھا. حکیم اختر، میں یہیں پیدا ہوا ہوں، اسی محراب میں. اب آپ سوچئے کہ حضرت کا وطن چھاؤں سرائے میر 5 میل پر تقریباً. کسی کی والدہ عیدگاہ کی مسجد ہی بس رہ گئی اس کی ہم ولادت شریفہ کے لیے، تو خود تشریف فرمائی. چھاؤں پر مجھے ایک شعر یاد آیا جو میں نے مدینہ پاک میں پڑھا تھا ایک چھاؤں کے رہنے والے کے سامنے. وہ چھاؤں کے تھے. میں نے کہا بھائی چھاؤں میرے شیخ کا وطن ہے، مگر چھاؤں جو ہے اس کو سایہ کو کہتے ہیں. اس پر ایک شعر میں نے پیش کیا کہ بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھاؤں گھنی ہوتی ہے، ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے. اسی کے مشابہ میں نے ایک شعر کہا کہ جو لوگ اپنے شیخ اور مربی کے ساتھ وطن چھوڑ کر، دکان چھوڑ کر، تجارت گاہوں سے فرار اختیار کر کے، بال بچوں بیوی کی جدائی کا غم برداشت کر کے
وطن سے بے وطن شیخ بھی ہو اور مرید بھی ہو تو ان دونوں پر اللہ کا پیار عظیم الشان نازل ہوتا ہے۔ اس مضمون کو اختر نے اس شعر میں پیش کیا ہے۔ معنی کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، معنی کی بہت کیف ہے حب الوطنی میں، ہو جاتی ہے میں تیز غریب الوطنی میں۔ جب انسان اللہ کے لیے وطن چھوڑے، شادی بیاہ کے لیے، تجارت کے لیے، رشتہ داری کے حقوق کے لیے بہت سے لوگ بے وطن ہوتے ہیں، سفر کرتے ہیں، مگر اس زمین پر اللہ کے لیے بے وطن ہونے والے اور کسی مربی سے ایمان و یقین و احسانی کیفیت حاصل کرنے کے لیے سفر کرنے والے اور بے وطن ہونے والے کم ہوتے ہیں۔ ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے؟ جہاں نظر جمانا چاہیے وہاں نظر نہیں جماتے، اور جہاں سے نظر ہٹانا چاہیے وہاں ہٹاتے نہیں۔ ادھر ادھر مت دیکھو، مقرر کے سمت میں 90 ڈگری دیکھتے رہو، ورنہ مت آؤ، اس میں تم کو مناسبت نہیں ہے۔ علی گڑھ میں حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم تھے، مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تینوں بزرگ عصر سے مغرب تک شاہ بالکل خاموش تھے، ایک جملہ نہیں استعمال فرمایا، اور امیر مجلس اس وقت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ یہ روایت مجھ سے شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے بیان فرمائی۔ میرا راوی میرا مرشد ہے، دریائے راوی بھی ہے وہ۔ عصر سے مغرب تک خاموش مجلس تھی، پھر شاہ وسیع اللہ صاحب امیر مجلس نے اعلان فرمایا کہ آج میری خاموشی سے جس کو فائدہ نہ ہوا ہو کل سے وہ میری مجلس میں نہ آئے۔ میری خاموشی جس کو مفید نہیں، میرا بولنا بھی اس کے لیے مفید نہیں۔ مناسبت کی معنی یہی ہے کہ شیخ و مربی پر 90 ڈگری کی نظر ڈالے رکھو، ادھر ادھر مت دیکھو کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ ایک عاشق نے کہا کہ مجھے اپنی آنکھوں سے شکایت ہے کہ یہ جھپک کیوں جاتی ہے، جھپک۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے محبوب کی طرف لپک رہے اس کو، یہ جھپک کیوں، جھپک کی خطا کی مجرم کیوں ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، اہل محبت کو منزل ملتی ہے۔ یہ راستہ جتنا زیادہ قوی المحبت ہوگا، مزاج محبت میں غرق ہوگا اور ذکر میں ڈوب جائے گا، تب یہ مصرع کامل صاحب کا صادق آئے گا، ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ ہم ذکر میں ڈوبے جاتے ہیں وہ دل میں سمائے جاتے ہیں۔ میرے شیخ کئی گھنٹے تلاوت کے بعد یہ مصرع پڑھا، اس وقت کوئی بھی نہیں تھا سوا اختر کے، شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ۔ تلاوت کے درمیان میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں، آجا میری آنکھوں میں سما جا میرے دل میں۔ عاشق مرشد جو ہوتا ہے جلد منزل تک، جلد بالغ منزل کرتا ہے۔ خشک آدمی اگرچہ بالغ منزل ہو مگر اس کی بلوغ منزل میں طغیانی اور طوفانی کیفیت نہیں ہوتی، اور جو عاشق مزاج ہوتا ہے وہ جب بالغ منزل ہوتا ہے تو اس قدر آہ و فغاں اور طوفان مچاتا ہے کہ ہزاروں ولی اللہ بنا دیتا ہے۔ ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت نے، ہزاروں شاخ میں تبدیل کر ڈالا محبت نے، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی،
مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی. یہ دریائے بے کنارہ ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، محبت کا کوئی ساحل نہیں ہوتا. غیر محدود جذب سے اللہ جذب کرتا ہے اس کو، اور جب تک جذب نصیب نہ ہو کوئی بالغ منزل نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس کی منزل جو غیر محدود کی ذات کی منزل بھی غیر محدود راستے کی حامل ہوتی ہے. یہ راستہ اللہ تعالیٰ کے جذب سے ہوتا ہے. تھوڑا سا ہماری محنت دیکھنا چاہتے ہیں. جیسے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی کہ چھوٹا بچہ چل نہیں سکتا مگر لڑکھڑاتا ہوا چل کر گر جاتا ہے، تب باپ کو رحم آ جاتا ہے اور اٹھا لیتا ہے گود میں. اللہ تعالیٰ بھی چاہتے ہیں کہ ہم کچھ تو چلیں، اپنی جگہ سے کھسکیں تو جمود تو دور ہو. اللہ تعالیٰ کو پھر ہماری ٹوٹی پھوٹی محنت پر رحم آ جاتا ہے اور غیر محدود جذب سے وہ منزل تک پہنچا دیتے ہیں. اس لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ مدرسوں سے اور کتابوں کے مطالعے سے آپ عالم منزل تو ہو سکتے ہیں مگر بالغ منزل نہیں ہو سکتے جب تک کسی صاحب نسبت بالغ منزل کی صحبت نہ نصیب ہو. جب میرے شیخ نے فرمایا کہ میں یہیں سرائے میر بیت العلوم کی عیدگاہ میں پیدا ہوا ہوں، پھر خود شرح فرمائی کہ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. حضرت حکیم الامت نے مجھے یہی بیان کیا، یہی مرید کیا ہے، اسی محراب میں بیعت کیا. تو کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت ہونا گویا ایک حیات جدید کا باعث اور سبب ہے، حیات ایمانی کی ابتدا ہوتی ہے. تو حضرت نے فرمایا میں یہاں پیدا ہوا ہوں، یعنی اس سے پہلے میری حیات حیوانی تو تھی، حیات ایمانی نہیں تھی، حیات احسانی نہیں تھی. حیات ایمانی اور حیات احسانی اعلیٰ درجے کا ایمان و یقین یہ مراد ہے یہاں. اس سے نہیں کہ پہلے مسلمان نہیں ہوتا، مسلمان تو ہوتا ہے، مومن بھی ہے، ایمان تو ہے مگر ایمان میں احسان نہیں ہے. تین چیزیں ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اسلام کہتے ہیں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، جہاد. اور ایمان کہتے ہیں کہ قلب میں یقین ہو جائے کہ سوا اللہ کے ہمارا کوئی اور اللہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ کا عاشقانہ ترجمہ کرتا ہے اختر کہ اور اللہ کے سوا ہمارا کون ہے. اور احسان کہتے ہیں کہ ہر وقت یہ احساس رہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. خالی نماز ہی روزے میں نہیں، عام محدثین تو یہی بیان کرتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم عبادت اس طرح کرو کہ گویا اللہ دیکھ رہا ہے. مگر میرے مرشد شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غیر عبادت میں بھی اس احسانی کیفیت کا استحضار رکھو کہ ہم ہر وقت بندے ہیں، ہماری ہر سانس آداب بندگی کی مکلف ہے. ہر وقت سوچو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہے ہیں. تو وہ اس کا جب عبادت کے وقت میں احسانی کیفیت کا غلبہ ہوگا تو روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ حسین ہو جائیں گے. احسان کے معنی حسین کرنے والا، احسان معنی حسین کرنے والا. اسم فاعل ہے، مصدر کبھی اسم فاعل میں استعمال ہوتا ہے. اور جب عبادت کے علاوہ احسانی کیفیت رہے گی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی ہر سانس حسین رہے گی اور روح بندگی سے منور اور معمور رہے گی. اور منور ہی نہیں رہے گی، منور بھی ہوگی، دوسروں کو بھی آپ روشن کرتے رہیں گے. اس کا چہرہ بھی ترجمان مولا ہوگا، اس کی آنکھیں بھی ترجمان مولا ہوں گی، اس کی نگاہ احسانی غماز ہوگی اس کے درد پنہانی کی. اس کو دیکھ کر آپ سمجھ لیں گے کہ یہ شخص ایک جلا بھنا کباب دل میں رکھتا ہے اور اپنی زخم حسرت کھاتا ہے، اپنی خون آرزو کا ایک دریا رکھتا ہے، حامل دریائے خون ہے یہ، اسی دریائے خون سے گزر کر یہ خدا تک پہنچا ہے. جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عارفاں زانند ہر دم آمنوں، اللہ کے پہچاننے والے ہر وقت سکون میں ہیں، ہر وقت امن میں ہیں. کیوں؟
کیوں تالیلیا ہے کی تالیلیا آ رہا ہے کی گزر کردن دریائے خون، کیونکہ وہ دریائے خون سے گزرتے ہیں، اپنی آرزوؤں کا خون کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ میرے لیے کیا لایا، تو یہ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے لیے خون آرزو لائے ہیں۔ عبادت تو بہت لوگ کرنے والے کہیں گے ہم پڑھنے نمازیں پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، مگر جن ظالموں نے اپنا خون آرزو نہیں کیا اور اپنی حرام خوشیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے غضب اور قہر کی زندگی گزاری، سن لو اس کو، احساس کرو، کچھ شریفانہ ذوق پیدا کرو، بے حیائی اور بے وفائی اللہ سے مت کرو جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم کو آنکھ دی۔ آنکھ کی وفاداری کیا ہے کہ نظر غلط جگہ مت ڈالو۔ گال کی وفاداری کیا ہے کہ گالوں پر داڑھی ایک مٹھی رکھو۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ خالہ زاد، مامو زاد، چچا زاد سے بھی پردہ کریں اور ٹی وی اور وی سی آر گھر سے نکال کے باہر کر دیں۔ یہ خواتین کا آنکھوں کا شکریہ ہے کہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی خالہ زاد، چچا زاد، دیور، شوہر کے بھائی کو نہ دیکھیں۔ شریعت کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے رہے۔ یہ سر کا شکریہ ہے کہ سرکشی نہ کرے۔ یہ سر کا شکریہ ہے کہ ایک لمحہ سرکشی مت کرو۔ حرام لذت کی استیراد، امپورٹنگ اور درآمدات کو روک دو، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے وہ گھڑی نہایت ہی منحوس ہے، بہت بری گھڑی ہے، جس گھڑی میں وہ اللہ کی ناخوشی کے راستوں سے اور گناہوں کے راستوں سے حرام لذت کو امپورٹ کر کے مستیاں دکھاتا ہے۔ یہ اللہ کا علم نہ ہوتا تو اس ظالم کی آنکھیں سلب کر لی جاتی، اس کو نابینا کر دیا جاتا۔ ہم بے جمیع اعضائے ہی بندہ ہیں۔ آنکھ کان کا شکریہ یہ ہے کہ گانا مت سنو، غیبت مت سنو۔ زبان کا شکریہ ہے کہ غیبت مت کرو، کسی نامحرم یا نمکین لڑکے سے گفتگو مت کرو۔ اس گفت میں گو بھی شامل ہے، گفتگو۔ بھائی کیا کریں، اردو ایسی زبان ہی ہے کہ ایک شخص گوبھی پسند کرتا ہے، گوبھی ترکاری ہے، اب کوئی کہتے جناب کو گو بھی پسند ہے، معنی بدل گئے۔ یہ اردو عجیب و غریب، یہیں سے معروف و مجہول کی قدر معلوم ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں وقف کی کیا ضرورت ہے، نان اسٹاپ گاڑی چلاؤ، لیکن میرے اکابر فرماتے ہیں کہ وقف نہیں کرو گے معنی بدل جائیں گے، معنی بدل جائیں گے۔ دیکھو آپ کسی سے کہیں روکو، اب وقف کر دو، مت جانے دو، مت جانے دو، وقف کی وجہ سے معلوم ہوا کہ اس کو روک لو، اور ایک یہ روکو مت جانے دو، وقف نہ کیا معنی بدل گئے کہ جانے دو، اس کو مت روکو۔ وقف سے ایک ہی جملہ روکو مت جانے دو، معنی کیا ہے، نہ جانے دو، اور یہ کہ روکو مت جانے دو، معنی بدل گئے نا۔ اب سنیے، مرحوم ہمارے قرار صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت فرمائے، بہت ایک لطیفہ سنایا کہ ایک عورت کے پاس ڈاکیا آیا، خط دیا، اس کی قریب پڑوسن نے کہا ارے یہ بہن ڈاکیا آیا تھا؟ اس نے کہا آیا تھا۔ کہا میرے شوہر کا خط لایا تھا؟ اس نے کہا تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا۔ وقف نہیں کیا، خط کہنا چاہیے خط نہ لایا تھا، مگر اس نے کہا تیرے شوہر کا خط نہ لایا تھا، خط نہ۔ دیکھا معنی بدل گئے۔ تو میرے شیخ نے فرمایا کہ بیعت کرتے وقت حکیم الامت نے ایک میرا امتحان لیا جس میں اللہ تعالیٰ نے عبد الغنی کی آبرو کو رکھ لیا۔ امتحان نہایت سخت تھا۔ وہ کیا تھا؟ بیعت کرتے وقت حکیم الامت نے فرمایا کہ کہیے کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر۔ اگر حضرت یہی کہہ دیتے کہ میں بیعت ہوتا ہوں اشرف علی کے ہاتھ پر
تو حضرت حکیم امت میرے شیخ نے فرمایا، حکیم امت فرماتے کہ کیسا پیٹ بھر کے جاہل ہے، پیٹ بھر کے گنوار ہے۔ حضرت نے فوراً فرمایا کہ میں نے عرض کیا کہ میں بیعت ہوتا ہوں حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم کے ہاتھ پر، یہ اللہ نے مدد کر دی، ورنہ یہ سوچتے کہ جو پیر کہہ رہا ہے وہی کہنا چاہیے۔ ارے میاں کچھ اللہ نے عقل بھی دی ہے، پیر کیسے کہے گا اپنے لیے کہ میں حضرت مولانا کے ہاتھ پر؟ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آداب مرشد بجا لائیں۔ پھر حضرت کو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رات میں جلسہ جو تھا بیت العلوم میں وہ عطا فرمایا، پوری ڈاک کہ مریدوں کے خطوط آپ رکھیں اور ہمیں کل فلاں وقت دے دیں۔ اب حکیم الامت کے یہاں ایسے وقت پر بھول چوک بہت خطرناک ڈانٹ پڑتی تھی۔ بھولنا جو ہے یہ بھی غفلت ہے، بھولنے کا سبب غفلت ہے۔ اگرچہ نسیان معاف ہے مگر غفلت قلب سے جو نسیان ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت رات بھر بے چین تھے کہ اللہ کل بھول نہ جاؤں اپنے مرشد کو خط دینے میں، لہذا جب خطوط پیش کر دیا تب اطمینان کی سانس لی، الحمدللہ کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے غفلت سے اور بھولنے سے بچایا۔ لیکن اس بے چینی میں حضرت کے سونے کا طرز بھی یہی تھا کہ اگر یہاں سوئیں گے تو صبح وہاں ملیں گے، تڑپتے رہتے تھے، اور درمیان میں ہر آدھے گھنٹے ایک گھنٹے پر آنکھ کھل جاتی تھی اور اللہ 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 کر کے سو جاتے تھے، رات بھر ان کا ذکر رہتا تھا۔ اور جب اللہ کہتے تھے تو کچھ پوچھو مت کہ کیا مزہ آتا تھا۔ تب مجھے وہ شعر ایک دیہاتی کا یاد آتا تھا، جب ہم لوگ چھوٹے تھے مڈل اسکول میں پڑھتے تھے، کچھ گاؤں والے یہ شعر پڑھتے تھے، وہ شعر یاد آتا تھا جب حضرت کے منہ سے نکلتا تھا اللہ، کس درد دل سے فرماتے تھے اللہ، اس وقت معلوم ہوتا تھا کہ دل کی گہرائیوں سے اور چشم دید اللہ کو دیکھ رہا ہے میرا مرشد۔ تب اس وقت گاؤں والوں کا شعر مجھے ضلع سلطان پور تحصیل قاضی پور کا ان گاؤں دیہاتیوں کا شعر یاد آیا۔ کیا شعر پڑھتے تھے وہ؟ اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، اللہ اللہ کیا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں۔ دیہاتی تھے بیچارے مگر شعر کیسا پیارا ہے، اللہ اللہ دونوں عالم کا مزہ مرشد کے میخانے میں، دونوں عالم کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کا مزہ بس ایک پیمانے میں ہے۔ پھر اس کے بعد حکیم الامت نے فرمایا کہ ہمارے شیخ سے کہ میرے تخت کے پاس آپ نیچے تو لیٹے تھے مگر آپ کی بے چینی اور تڑپ اور کروٹیں بدلنا ہر وقت، رات بھر میرا تخت ہلتا رہا، آپ تو پائے عرش ہلاتے رہے۔ مزاحن فرمایا کہ آپ تو عرش کا پایا ہلاتے رہے رات بھر۔ یہ میرے شیخ نے فرمایا، اور شیخ نے فرمایا کہ جب میں تھانہ بھون حاضر ہوا تو اصلی گھی اس بھینس کا جس کو ہم چنا اور دانہ بھی کھلاتے تھے، اس کا خوشبودار دانے دار دو صفت تھی اس گھی میں، خوشبودار اور دانے دار، میں نے شیخ تھانوی کو پیش کیا۔ اب دیکھیے اللہ والوں کی قدر نعمت۔ حکیم الامت نے فرمایا خلیفہ جی نیاز یہاں ہو، اس گھی کو مولانا عبدالغنی لائے ہیں، میں اس کو کسی کو نہیں دوں گا، میں اس کو گرم گرم کھچڑی میں خود کھاؤں گا، اشرف علی کھائے گا اس کو، میں نہیں دوں گا کسی کو۔ حضرت روتے ہوئے فرمایا کہ یہ ہے اللہ والوں کی نیست معشوقی ہمیں زلف چلی پاداشتن،
معشوقیت اس کا نام نہیں ہے زلفیں رکھ لینا. درد سر بسیار دارد پاس دلہا داشتن، ہر اپنے احباب کے دلوں کا خیال رکھنا یہ آسان نہیں ہے. پاس دل نیست معشوقی ہمیں زلفیں چلیپا داشتن، یہ زلفیں رکھ لینے کا نام معشوقیت نہیں ہے. نیست معشوقی ہمیں زلفیں چلیپا داشتن، درد سر بسیار دارد پاس دلہا داشتن، ہر دوستوں کے دل کا خیال رکھنا کہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، یہ آسان نہیں. نہر کے سر بے تراشت قلندری دانت، سر منانے سے قلندری نہیں جانتا وہ. نہر کے چہرہ برا فروغ دلبری دانت، چہرہ روشن رکھنے کے باوجود بھی وہ دلبری کے آداب سے واقف نہیں ہوتا. اور فرمایا میرے شیخ نے کہ جب میں تھانہ بھون حاضر ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کے کئی قدم آگے بڑھ کر مجھ کو لپٹایا اور یہ فرمایا، اے آمدنت باعث صد شادی ماں، اے عبد الغنی تمہارے آنے سے مجھے سینکڑوں خوشی حاصل ہوئی. اس بات نے مجھے معرومی کے اس شعر کا سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوئی. اختر کو معرومی کا ایک دوست ملا، وہ بھی اللہ والا تھا. اللہ والا اللہ والوں ہی پر مرتا ہے. اور اگر وہ اللہ والا نہیں ہے تو بھی ان پر بھی مرتا ہے کہ شاید یہ میرے مرنے سے جی جائے اور اللہ والا بن جائے. معرومی فرماتے ہیں کہ میں ہر جماعت کہیں جہاں انسان بیٹھے ہوتے ہیں میں جا کر وہاں اللہ کے عشق میں رونے لگتا ہوں. من بہر جمعیت نالا شدم، روئے زمین پر کہیں بھی انسان بیٹھے ہوتے ہیں میں جا کے آہ و نالا کرتا ہوں اور اللہ کے عشق میں روتا ہوں. اس میں میری دو نیت ہوتی ہے، جفت خوشحالاں و بدحالاں شوم. میں اچھے لوگوں سے بھی روتا ہوں، نیک بندوں سے، اور گنہگاروں کے پاس بھی روتا ہوں. گنہگاروں کے پاس اس لیے روتا ہوں کہ ان کے دل میں اللہ کی محبت کا درد پیدا ہو جائے اور گنہگار کیا بن جائے، نیک کردار اور اللہ والا ہو جائے. اور اللہ والوں کے پاس اس لیے روتا ہوں کہ جو تعلق میں اللہ ان کو ابھی حاصل ہے یہ ترقی کر کے اعلیٰ درجے کے اولیاء صدیقین ہو جائیں. تو حضرت حکیم الامت نے فرمایا، اے آمدنت باعث سر شادی ماں. تو مولانا رومی فرماتے ہیں ایک دوست ان کا جب آیا تو فرمایا کہ تمہاری ملاقات سے میری جان 100 جان ہو گئی. پیش ماں باشی کی بخت معبود، آپ میرے سامنے رہا کرو اے اللہ والے، یہ میری نصیبیں جاگ جائیں گے. اس لیے میرا شعر ہے کہ کتنے ہی علوم بے درد دل کی زبان سے نکلے اور ایک صاحب درد دل سے نکلے، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا. اب سنیے اختر کا شعر، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، خرد ہے محو حیرت اس زباں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے، بیاں کرتی ہے جو آہو فغاں سے. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. لغت تعبیر کرتی ہے معانی، محبت دل کی کہتی ہے کہانی. کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، کہاں پاؤ گے، یہ 2 کتابیں فلسفے کی بہت بڑے علماء کو پڑھائی جاتی ہے. کہاں پاؤ گے صدرہ بازغاں میں، یہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں. ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، ارے یارو جو خالق ہو شکر کا، جمال شمس کا نور قمر کا، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، نہ پوچھو لذت نام خدا کی، حلاوت نام پاک کبریا کی. یہ دولت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ ملتی ہے خدا کے عاشقوں سے، دعاؤں سے اور ان کی صحبتوں سے. اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ زبان مت بنو. اللہ نے زبان ایک دی ہے، کان 2 دیے ہیں. زیادہ سنو، بولو کم.
ڈبل کان کے معنی کہ زیادہ سنو، ڈبل سنو. اور ایک بات آج ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی، جب کرسی پر بیٹھا ہوں، اور کرسی پر بیٹھنا بھی سنت ہے. یہ کم لوگ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں ماڈرن مولوی لوگ جب کرسی پر بیٹھنے لگے. امام بخاری نے باب قائم کیا. شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے مرشد بھی تھے، استاد بھی تھے. فرمایا کہ باب الجلوس علی الکراسی، بخاری شریف میں باب ہے کرسی پر بیٹھنے کا باب. باب جو ابھی اللہ تعالیٰ نے ایک بات دل میں عطا فرمائی کہ جو اپنے بڑوں کی بات غور سے سنتا ہے، قدر و منزلت سے سنتا ہے اور کان پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک دن زبان عطا فرماتے ہیں، اور اس کی زبان علی منہاج المشائخ ہوتی ہے. پھر وہ ایسے ہی بولے گا جیسے کہ اس کے بڑے بولتے ہیں. اور جتنے بچے گونگے ہوتے ہیں، جتنے بچے گونگے بے زبان ہیں، ان کے کان، یہ سب بہرے ہیں، ان کے کان نہیں ہیں. جو بہرا ہوتا ہے وہی گونگا ہوتا ہے، یعنی جو نہیں سنتا اپنے ماں باپ کی وہ گونگا رہتا ہے. یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے ابھی عطا فرمایا. جتنے بچے بہرے ہیں، کان کی صلاحیت فاقد السماعت ہیں، اور یعنی فاقد السامعہ ہیں، وہ سنا نہیں، ماں باپ کی سن نہیں سکتے، بہرے ہیں، وہ گونگے بھی ہوتے ہیں. جو لوگ اپنے تکبر کی وجہ سے اپنی کتب بینی کی باتیں سنانا چاہتے ہیں اور اپنے بڑوں کی بات نہیں سنتے، یہ بولیں گے مگر کتابی بولیں گے، قطب الدین والی نہیں بولیں گے. اور اگر اپنے بڑوں کی سنتے رہیں تو زبان سے اللہ تعالیٰ ویسے ہی مضمون جاری فرمائیں گے جیسا کہ ان کے بڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ تو معلوم ہوا کہ زبان تابع ہے کان کی، زبان تابع ہے کان کی. جنہوں نے اپنے بڑوں کی سنا وہ ان کی زبان اپنے انہی کے بزرگوں جیسی بن گئی. بتاؤ علم عظیم ہے یا نہیں؟ دنیا میں جتنے بھی گونگے ہیں ان کی ہسٹری اور تاریخ ان کے ماں باپ سے پوچھو تو یہی نکلے گا کہ یہ پیدائشی طور پر یہ بہرے تھے، سن نہیں سکے. جو اپنے ماں باپ کی سن نہیں سکے ان کی زبان بھی غیر ناطق اور گونگی ہو گئی. جب کان بہرے ہوتے ہیں تو زبان گونگی ہوتی ہے. جو اپنے بڑوں کی نہیں سنتے تکبر یا انا کی وجہ سے، تو سمجھ لو اس کی زبان بھی گونگی رہے گی، اللہ والوں جیسی زبان نہیں ملے گی، کیونکہ اس نے اللہ والوں کی سنی نہیں. جب اللہ والوں کی نہیں سنی تو اللہ والوں کی زبان اور قوت گفتنی اور طرز گفتنی کیسے پائے گا؟ جب اس نے اپنے بڑوں سے اور اللہ والوں کے طرز کو اور ان کی زبان کو نعمت شنیدنی اس کو نصیب نہیں ہوئی تو طرز گفتنی کیسے نصیب ہوگی؟ یہ تو درمیان میں بات تھی. اب میں وہ عرض کرتا ہوں کہ یہ دونوں آیتیں اکثر و بیشتر میرے مرشد سالکین کو سناتے تھے کہ دیکھو اہل اللہ کی صحبت میں رہو، کنوا مع الصادقین. اگر ولی اللہ بننا چاہتے ہو تو ولایت کی بنیاد تقویٰ ہے. ارادہ کر لو کہ ہم ایک لمحہ اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے. ایسے تو اولیاء صدیقین کی 3 تعریف کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے. نمبر 1 الذی لا یخالف قالہ حالہ، جن کے قول میں اور حال میں فرق نہ ہو، باطن و ظاہر ایک ہو، یہ اولیاء صدیقین ہیں. نمبر 2 الذی لا یتغیر باطنہ من ظاہرہ، جن کو ظاہری حالات سے کتنی ہی لاکھوں حسین کھڑے ہوں یا حسینہ مگر ان کا باطن تغیر بھی نہ قبول کرے. اپنے مولا کی طرف فرار اختیار کر لیں، ایسی جگہ قرار حرام بھی نہ استعمال کریں. یہاں ٹھہرنا حرام ہے، یہاں قرار حرام ہے، یہاں فرار فرض ہے. غیر اللہ سے اللہ کی طرف بھاگو. اللہ تعالیٰ نے اپنے عاشقوں کو، اصل میں یہ معشوقوں کو، حسینوں کو کیوں پیدا کیا؟ آج یہ راز میرے قلب میں ابھی عطا ہو رہا ہے، سن لو. میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. میرے پینے کو دوستوں سن لو، آسمانوں سے میں اترتی ہے. اصل میں حسن بے پایا اور سڑکوں پر جہاں دیکھو حسینوں کو بکھیر دیا. اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو 2 مزہ دینا چاہتے ہیں، نماز میں، تلاوت میں
لذت قرار دیتے ہیں اور حسینوں کی موجودگی سے لذت فرار دیتے ہیں۔ یہ نیا مضمون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کو دو نعمت دینا چاہتے ہیں، لذت فرار غیر اللہ سے بھاگنے میں، اور تلاوت عبادت و ذکر میں لذت قرار دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف بھاگنے کا نقطہ آغاز، 0 پوائنٹ، اسی وقت سے ان کا مزہ شروع ہو جاتا ہے کہ میں ربا کی طرف جا رہا ہوں، اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنوں، اپنے ربا کو چلوں مرشد ابا سے سنوں۔ تو اہل اللہ کی صحبت کیوں فرض ہوئی؟ تاکہ ان کی تقوی کی برکت سے ان کے قلب میں جو عظمت و خشیت اللہ تعالیٰ کی ہے، ان کے دل سے میرے عاشقوں کی دل میں منتقل ہو جائے اور وہ بھی ولی اللہ ہو جائیں جو ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ڈھونڈنا ہے مالک کو تو پہلے مرشد کو ڈھونڈو، ورنہ ڈھونڈنا بھی نہ آئے گا۔ اللہ کو ڈھونڈنا بھی آتا ہے اللہ والوں سے، اللہ تعالیٰ کو تلاش و جستجو بھی اللہ والوں کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ نئی چڑیا جب پنجرے میں آتی ہے تو پرانی چڑیوں سے طریقے فریاد پوچھتی ہے۔ جب نئی چڑیا پنجرے میں آتی ہے تو پرانی چڑیوں سے طریقے فریاد سیکھتی ہے کہ اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں ہوں، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ۔ نئی چڑیا پرانی چڑیوں سے پوچھتی ہے اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں ہوں، کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ۔ تو طریقہ فریاد جو اللہ والوں سے نہ سیکھے وہ چڑیا ہی نہیں ہے، وہ چڑیا چگنے کے لیے ہے وہاں، یہ ظالم کھانے پینے کے لیے۔ جب تک کہ اللہ والے اپنے مرشد سے یہ نہ پوچھو کس طرح فریاد کرتے ہیں بتا دو قاعدہ، اے اسیران قفس، میں نو گرفتاروں میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی فرض کیا اور تقوی سیکھنے کے لیے اپنی جستجو کی طریق کو سیکھنے کے لیے اہل اللہ کی صحبت کو فرض کر دیا۔ یہ فرض عین ہے، حکیم الامت کا فتویٰ ہے کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھنا یہ مستحب سنت مؤکدہ واجب نہیں ہے، فرض عین ہے۔ لیکن ایک نقطے کی بات فرمائی کہ بہت سے لوگ اہل اللہ کے پاس رہتے ہوئے بھی اللہ سے کیوں محروم رہے؟ تو دوسری آیت تلاوت فرمائی والذین جاہدوا فینا، اور اس کو سمجھانے کے لیے جونپور لے گئے اور فرمایا دیکھو یہ چمبیلی کا تیل بنتا ہے اس محلے میں، مشہور تھا جونپور کا تیل چمبیلی کا۔ فرمایا دیکھو تلی ہے، اس کو رگڑ رگڑ کر بھوسی چھوڑا دی، اختر دیکھو کہ اس کا تیل جھلک رہا ہے، ایک پردہ ہلکا سا غلاف ہے کہ سوئی چبھو دو تو تیل باہر آ جائے۔ جتنے موٹے پردے تھے تل پر وہ سب رگڑ رگڑ کر چھڑا دیا، ایک ہلکا سا غلاف رہ گیا۔ اب ان کو چمبیلی کے پھولوں میں بسایا جا رہا ہے۔ چشم دید، یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ خود اپنا چشم دید ہوا، یہ واقعہ خود میرا چشم دید ہوا کہ حضرت نے دکھایا چارپائیوں پر دھلی ہوئی تلی، رگڑی ہوئی، رگڑی رگڑائی، پردے موٹے موٹے اڑ گئے، ہلکا سا غلاف ہے۔ فرمایا اب چمبیلی میں بسائیں گے تو روغن چمبیلی نکلے گا، گلاب میں بسائیں گے تو روغن گل نکلے گا، جیسا شیخ ہوگا ویسا ہی یہ تل ہو جائے گی، لیکن رگڑی رگڑائی ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رگڑے رگڑانے کا والذین جاہدوا سے فرض کر دیا کہ ساری زندگی اگر پیر کے ساتھ رہو گے اور اپنے کو رگڑو گے نہیں، خون آرزو نہیں کرو گے، شکست دل نہیں کرو گے تو تعمیر دل تمہاری نہیں ہوگی۔ ابھی حال میں میری مسجد سندھ بلوچ کے سامنے ایک 2 منزلہ عمارت تھی، تقریباً 8-9 سال اس میں تعلیم ہوئی، لیکن اس کو گرانا پڑا 4000 گز کی تعمیر کے لیے۔ تو معلوم ہوا بڑی تعمیر کے لیے چھوٹی تعمیر کا شکست و ریخت منظور کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس قلب کو اللہ کے قابل بنانے کے لیے
آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیرے قابل بنانا ہے مجھے۔ آرزویں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں، اب تو اس دل کو تیری خاطر بنانا ہے مجھے، تیری قابل بنانا ہے مجھے۔ تو بڑی تعمیر کے لیے چھوٹی تعمیر کو ویران کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خون آرزو اسی لیے شکست دل شکست آرزو فرض فرمایا تاکہ تمہارا دل جب ٹوٹ جائے تو ٹوٹے ہوئے دل کو میں اپنا گھر بناتا ہوں۔ اور مولانا رومی نے فرمایا کہ طور پہاڑ پر جب تجلی نازل ہوئی تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایک تو وجہ محدثین نے سابقین نے بیان کیا کہ ذوف تحمل تھا، اللہ کے جلووں کو تاب نہ لا سکا، لیکن ایک وجہ میرے قلب میں جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ یہ عاشق مزاج تھا، اس لیے ٹکڑے ہو گیا کہ میرے اللہ کا جلوہ، میرے اللہ کی تجلیات میرے باطن میں داخل ہو جائیں، تاکہ اس لیے ٹکڑے ہوا۔ پرخچے اڑا دیے اس نے اپنے تاکہ میرے ذرے ذرے میں ان کا نور داخل ہو۔ تو میں واللہ کہتا ہوں جن لوگوں نے اپنی خون آرزو سے اپنے دل کے پرخچے اڑا دیے، ذرے ذرے میں ان کے قلب کے اندر اللہ کی تجلیات الہیہ متواترہ مسلسلہ وافرہ بازغہ عطا ہوتا ہے۔ ان کے پاس بیٹھ کے دیکھ لو انشاءاللہ تعالی۔ اور جو خون آرزو نہیں کرتے وہ خون آرزو تو نہیں کرتے، شکست آرزو جو نہیں کرتے وہ شکست قانون الہی کرتے ہیں۔ سوچئے اس کو، اللہ کے قانون کو توڑ کر حرام لذت اینٹھنے والوں، کیا تم ولایت کا اور اللہ کی دوستی کا خواب دیکھتے ہو؟ تمہارے دل کی کیا قیمت ہے، ہمارے دل کی کیا قیمت ہے؟ بتاؤ، اللہ کا قانون محترم ہے یا ہمارا دل محترم ہے؟ اللہ کے قانون کا احترام کرو۔ گوہر خضرا بامر حق شکن، اللہ کے قانون سے اپنے دل کی خواہشات کو توڑ دو، پھر ٹوٹے ہوئے دل میں دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی فراوانی۔ بھول جاؤ گے سلطنت سلاطین کے تخت و تاج نگاہوں سے گر جائیں گے۔ سورج و چاند میں لوڈ شیڈنگ معلوم ہوگی کہ تجلیات سورج چاند کچھ نہیں ہے۔ نمکیات لیلائے کائنات جھڑتے ہوئے اور گراؤنڈ فلور کے پہ ان کے تمام سامنے چیزیں آ جائیں گی کہ مردہ لاشیں ہیں۔ بیوی کا حق مستثنا ہے، اس کو جتنا پیار کرو گے اللہ آپ کا پیار لے گا، کیونکہ حکم ہے۔ جب حکم دے دیں تو خون بہانا بھی فرض ہے، اور اگر حکم نہ ہو تو ایک قطرہ پانی پینا بھی حرام ہے روزے کی حالت میں، رمضان شریف میں، کہ بے حکم شرع آب خوردن خطاست، وگر خون بفتوا بریزی رواس۔ اللہ کے قانون سے خون بہانا بھی فرض جہاد کی حالت میں، اور بغیر حکم کے ایک قطرہ پانی پینا روزے میں حرام۔ لہذا یاد رکھو، اللہ کے نام پر آپ سے اپیل کرتا ہے، اختر فریاد کرتا ہے، خاص کر اپنے ان دوستوں سے جو میرے ہم سفر اور رفیق سفر کہلاتے ہیں، کہ خون آرزو سے اپنے کو فرار کی راہ اختیار کر کے اپنی مخنثیت اور ہجڑے پن کا ثبوت مت پیش کرو۔ جان دینا سیکھو اللہ پر، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام، یہ ہے احسان۔ ارادہ کر لو، یریدون وجہ کا ایک فرد بن جاؤ، آج سے ارادہ کر لو کہ ہم اپنی قوت ارادیہ سے ہر وقت شکست آرزو، شکست خون آرزو اور ہر آرزو حرام کا خون کرتے رہیں گے، چاہے دریائے خون ہی کیوں نہ بہہ جائے، لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات خود خون بہا ہے اس کی۔ جو اپنے خون آرزو سے کرتا ہے تو اس کے عوض میں اللہ تعالیٰ اپنا قرب عطا فرماتا ہے، کہ ہر لا الہ پر تم کو ایک الا اللہ ملے گا۔ باطل خداؤں سے جب تم نظر بچاؤ گے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، ہر بری خواہش کو جس کو نفس الہ سمجھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہر خون آرزو پر آپ کو الا اللہ کے تجلیات ملیں گے۔ یہ خون آرزو ہے، یہ خون بہا ہے۔ بتاؤ، جب خون بہا اللہ تعالیٰ کی ذات میں مل جائے تو ایسے آرزوؤں کو کیا کرو گے لے کر کے؟ اور معشوقوں سے کیا ملا اب تک، یہ بھی میں پوچھتا ہوں۔
جملہ عاشق معشوقان فانیہ سے پوچھتا ہوں کہ تم کو معشوقوں سے کیا ملا؟ سنو غور سے، معشوقوں سے کیا ملا؟ عرق بیت مشک ملا، افتیمون ولایتی در سرہ رستہ ملا، دل کی گھبراہٹ، وحشت، نیند حرام۔ کیوں دیکھا کسی کی وائف کو بھی کھانا پڑا ولیم 5 اور خراب ہو گئی تمہاری لائف، اور گھستا ہے تمہارے لیور میں اس کا نائف روڈ کے رہنے والوں ذرا غور سے سنو، دبئی میں ایک نائف روڈ بھی ہے۔ تو میرے شیخ جب کونوا مع صادقین کی تقریر فرماتے تھے کہ اہل اللہ کے ساتھ رہو، نعمت عظمیٰ ہے، مگر اس نعمت عظمیٰ کا فیض جب ملے گا جب والذین جاہدوا پر عمل کرو گے، تمہارے دل کا تل رگڑ کھا کر ایک ہلکا غلاف رہ جائے قلب، پھر سارا فیض اپنے مرشد کا تم جذب کر لو گے۔ جیسے دھلی ہوئی تلی، دھلا ہوا تل، رگڑایا تل گلاب کو پورا جذب کرتا ہے۔ اس میں بھی کئی گھان ہوتے ہیں، یعنی ایک تو پہلا تل جو گلاب سے قریب ہوتا ہے، پھر دوسرا جب وہ جذب کر لیتی ہے اس کو کہتے ہیں رونق نمبر 1، اعلیٰ نمبر کا، پھر دوسری تلی اس گلاب کے ساتھ رکھتے ہیں تو وہ چوسایا گلاب پھر اس کا درجے 2 میں آ جاتا ہے، پھر درجے 3 میں آ جاتا ہے۔ صحابہ درجے اول والے تھے۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرد بنایا ہے تو کیوں ہجڑا بنتے ہو؟ اے مخنث، میں نہیں کہتا کہ بھئی پیر بڑا سخت جلادی معلوم ہوتا ہے، معلومی فرماتے ہیں اے مخنث، نہ تو مردی نہ تو زن، جو اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اپنی بری خواہشات کی وجہ سے، یہ نہ مرد ہیں نہ عورت ہیں، یہ مخنث ہیں۔ ان سے بہتر عورتیں ہیں جو رابعہ بصریہ جیسی اللہ والی خواتین ہیں، جنہوں نے VCR نکال دیا، ٹیلی ویژن نکال دیا، خالہ زاد، ماموں زاد، چچا زاد، اپنے شوہر کے بھائیوں سے پردہ شروع کر دیا، اور بدنامی کا کوئی خیال نہیں کیا کہ خاندان کیا کہے گا۔ نہ خاندان کام آئے گا، نہ پاندان کام آئے گا، نہ اغالدان کام آئے گا، کوئی نمکدان بھی کام نہیں آئے گا۔ بس اللہ کی محبت سیکھو۔ اور ایک شعر سن لو، زندگی پربہار ہوتی ہے، یہ مت سوچو خاندان سے ہم کٹ جائیں گے، کٹو گے نہیں، بہت بڑا خاندان ملے گا، اللہ ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ملیں گے، سارے عالم کے اولیاء اللہ تمہارے ساتھ ہوں گے، اور سارے فرشتے کائنات دونوں جہان کے ہوں گے۔ یہ خاندان معمولی ہے؟ زیادہ سے زیادہ ناچنے گانے والے، کھڑے ہو کے موتنے والے ہم سے کٹ جائیں گے، کٹنے دو ان کو۔ ایسے خاندان سے بے خاندان رہنا اچھا ہے۔ میرے مرشد شاہ عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے ایسے موقع پر، ہزار خیش کی بیگانہ از خدا باشد، ہزار خیش، ہزار اپنے خاندان کے ہوں لیکن خدا سے بیگانے ہیں، اللہ سے کٹے ہوئے ہیں، فدائے یک تن بیگانہ کا آشنا باشد، ہم اس بیگانے غیر خاندان پر فدا ہیں جو میرے اللہ سے آشنا ہے وہ، اور ہمیں بھی اللہ سے آشنا کر رہا ہے، وہ ہے پیر۔ پیر کو کوئی خاندانی نہیں دیکھتا کہ پیر جو ہے پنجابی کبھی نہیں دیکھے گا کہ پیر پنجابی ہونا چاہیے، بنگالی نہیں دیکھتا کہ پیر بھی بنگالی ہونا چاہیے۔ سب قوم، سارے عالم کے عاشقین ایک قوم ہیں، سارے عالم کے عاشقین، چاہے پنجاب کا ہو، سندھ کا ہو، سرحد کا ہو، بلوچستان کا ہو، ہندوستان کا ہو، کوہستان کا ہو، سب افغانستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ہندوستان کا ہو، سارے عالم کے عاشقین خدا ایک قوم ہے۔ ان کی ہماری قومیت یہ الگ ہے، جس کا اعلان قرآن پاک میں کیا گیا کہ فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ قوم پیدا کرے گی، وہبہم، اللہ پاک ان سے محبت فرمائیں گے، ویحبونہ، اور میری محبت کی دلیل یحبونہ ہے، فوراً نازل کی علامت محبت کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں تو میری محبت مخفی ہے۔ عرش اعظم کی خبریں فرش والوں کو نہیں مل سکتی، مگر جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یحبونہ سے ہم اپنی محبت کی دلیل پیش کرتے ہیں۔ جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں یہ میری محبت کا فیضان اور عکس ہے، اور میری محبت کی غمازی اور ترجمان ہے کہ جو مجھے پیار کرتے ہیں یہ میری پیار کا فیضان ہے۔ انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم، یہ تفسیر روح المعانی ہے کہ صحابہ جو اللہ سے محبت کر رہے ہیں، انہم یحبون ربہم بفیضان محبت ربہم،
صحابہ کی محبت کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ان کی محبت میری محبت کے فیضان سے. تو اللہ تعالیٰ نے بولو بھائی کیا اقوام نازل فرمایا یا قوم؟ فسوف یاتی اللہ بقوم، ہم ایک قوم اپنے عاشقوں کی پیدا کریں گے جن سے ہم محبت کریں گے وہ ہم سے محبت کریں گے. پر سارے عالم کے عاشقین اسی آیت کے ذریعے سے پوری ایک قوم ہے. کالے گورے کا جھگڑا ختم ہو جائے اگر یہ حقیقت سامنے ہو، زبانوں کا اختلاف ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ایک قوم فرمایا. اختلاف زبان سے کچھ نہیں ہوتا، اختلاف زبان سبب معرفت ہے، آیات الہیہ میں سے ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف، تمہارے رنگ کا اختلاف، یہ کالا گورا لڑنے کے لیے نہیں ہے، میری نشانی ہے. ابا کی نشانی پر مرتے ہو، ربا کی نشانی پر فدا ہو جاؤ، اس سے میری معرفت حاصل کرو. میں نے جو کتے کی آواز ہندوستان میں سنی تھی وہی کتے پاکستانی بھی وہی بولتے ہیں، بھونکتے ہیں، اور بنگلہ دیش میں بھی وہی سنا، اور افریقہ اور امریکہ باربادوس برطانیہ میں بھی وہی سنا. لیکن ہم کو ہدایت ملاوی میں ملی. افریقہ سے قریب ایک ملک ہے. جب میں ملاوی گیا 2 بجے رات کو میری آنکھ کھلی تو کتے بھونک رہے تھے، مگر آواز وہی تھی جو سارے عالم کے کتوں کی ہے. تو میں نے دل میں فوراً علم عظیم عطا فرمایا میرے مالک نے کہ کتوں کی اور ساری بلیوں کی، جانوروں کی، گائے کی بیائی کہے کہ بیا، سارے عالم کی گائے بیل، سارے عالم کے کتے، سارے عالم کی بلیاں میاؤں کہے گی. بلی کیا کہے گی؟ چاہے افریقہ کی ہو یا امریکہ کی ہو، وہ انگریزی نہیں بولے گی. بلی نہیں کہے گی کہ میں آئی کم ان سر، کیا میں آ سکتی ہوں؟ وہ کہے گی میں آؤں، میں آؤں. اصل میں میاؤں میں وہ اجازت لے رہی ہے کہ دسترخوان پر میرے بھائیوں اکیلے اڑا رہے ہو، میں آؤں، میں بھی آؤں. یہ درخواست پر اجازت نامہ ہے، یہ اس کی طرف سے وہ اجازت لیتی ہے. تو چونکہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے معرفت کے لیے نہیں پیدا فرمایا اس لیے ان کی زبان میں اختلاف نہیں پیدا فرمایا. وہ من آیات ہی کہ ان کو ضرورت نہیں ہے. معرفین تو انسان ہوتے ہیں، جن و بشر 2 مکلف. فوراً اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو جانور ہر ملک کے وہی بولتے ہیں. کسی ملک میں آپ جائیں کتا ویسے ہی بھونکے گا، بلی ویسے ہی میاؤں کرے گی، اور بیل ویسے ہی چلائے گا، سانڈ ویسے ہی بولے گا. کتنا علم عظیم ہے بتاؤ کہ چونکہ جانوروں کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے نہیں پیدا کیا. وما خلق الجن والانس الا لیعبدون اے الا لیعرفون. تفسیر روح المانی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. پھر علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ جب لیعبدون ہیں اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا اور سارے مفسرین کا اجماع ہو رہا ہے تو لیعبدون کیوں نازل فرمایا؟ جو مراد ہے جو تفسیروں میں ہے تو لیعرفون کیوں نازل نہیں فرمایا؟ لیعبدون کیوں نازل فرمایا جبکہ مراد اس سے لیعرفون ہے کہ میں نے جن و انسان کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا؟ اس کا جواب علامہ آلوسی نے دیتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ تعالیٰ نے لیعبدون اس لیے نازل فرمایا کہ جو لیعرفون کا دعویٰ کرے از راہ عبادت آیا ہے یا نہیں، پابند عبادت ہے یا نہیں، جس کو عبادت کے ذریعے معرفت ہو وہ معرفت اللہ کے ہاں قبول ہے. اگر سمندر کے کنارے چڈی اور لنگوٹی پہنتے ہوئے گھوڑوں کی ریس کی وہ بتا رہا ہے سٹے کا نمبر کہ یہ گھوڑا جیتے گا، اس خبیث کو دیکھو یہ حرام کاری کے وہ ریس کورس کی نمبر بتا رہا ہے، اور لنگوٹی باندھے ہوئے روزہ نماز کچھ نہیں، شوربا بھی گرا کر لنگوٹیوں میں اور مکھیاں بھنک رہی، کتے کے پلے پالے ہوئے ہیں اور ایجنٹ ان کے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں. یہ سب بنے ہوئے ہیں. ایجنٹ ہوٹل میں کہتے ہیں کہ ایک بابا رہتے ہیں سمندر کے کنارے، خالی لنگوٹی پہنتے ہیں، روزہ نماز مت دیکھنا ان کی، وہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، اس مقام پر ہیں جہاں روزہ نماز معاف ہو جاتا ہے. اور سنیے جب ان سے کہو کہ میں بابا مقدمہ نہیں جیت پا رہا ہوں، بچہ نہیں ہو رہا، کاروبار ٹھپ ہو رہا ہے، تو اگر بابا گالیاں دے دیں تو سمجھ لو کام بن گیا. کیونکہ جب ماں بہن کو گالی دیتے ہیں تو موتی برستے ہیں، اور اگر پتھر پھیر کے مار دیں پھر تو سمجھ لو گالی اور پتھر دونوں مل کر کے مقدر جاگ جاتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو.
تو یہ والذین جاہدوا، جو لوگ کہ اللہ کے راستے میں اختیار اور مشقت کرتے ہیں، خالی عبادت کے حلوہ سے اللہ نہیں ملے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں ابتلا اور مشقت و تکلیف اٹھاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ عبادت کر لینا، روزہ نماز کر لینا، یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے، اور گناہ سے بچنا اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے۔ اس کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی عظمت کے خلاف ہے نافرمانی پر جری ہونا، یہ سانڈ ہے، انسان نہیں ہے۔ جب یہ حسینوں کو دیکھتا ہے اس وقت میں اس ظالم کے قلب میں بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کا استحضار رہتا ہے یا کھلا ہوا جانور ایک سانڈ ہے؟ ایسے وقت میں سور اور کتے اس سے اچھے ہوتے ہیں جو مکلف نہیں ہیں اور بنتے ہیں کہ میں ICS پاس ہوں، میں تعلیم یافتہ ہوں، یہ سب تجہیل یافتہ ہیں۔ لیکن اب آپ کہیں گے کہ مشقت کس طرح ہم اٹھائیں؟ نمبر 1، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ کی خوشیوں کو کے مقابلے میں اپنی خوشیوں کو توڑ کر تکلیف اٹھاتے ہیں۔ ایک تفسیر ہو گئی، الذین اختاروا المشقۃ فی ابتغاء مرضاتنا، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی تکلیفیں دل پر جھیل لیتے ہیں۔ نمبر 2، الذین اختاروا المشقۃ فی دیننا، اے فی نصرت دیننا، ہمارے دین کے پھیلانے میں تکلیف اٹھاتے ہیں۔ نمبر 3، الذین اختاروا المشقۃ فی امتثال اوامرنا، جو ہمارے احکام کو بجا لاتے ہیں، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو۔ نمبر 4، الذین اختاروا المشقۃ فی الانتہاء عن مناہینا، جو میری نافرمانیوں سے بچنے میں ہر تکلیف کو اٹھا دیتے ہیں، بین الاقوامی گدھے کی طریقے سے نظروں کو آزاد نہیں کرتے، سان کی طرح، ان میں حیا اور وفاداری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ شریف بندے ہیں، سید سے شرافت نہیں ہے، نعمت ہے اللہ کی، مگر اس کی ذمہ داری بھی زیادہ ہے کہ خلاف سیادت کوئی کام مت کرو۔ میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ میر کیا سادے ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لڑکے سے دوا لیتے ہیں۔ ایسے سید کو میرے شیخ فرماتے تھے کہ جو سید ہیں ان کو عظمت سیادت کا زیادہ احترام ضروری ہے کہ اپنے نانا کے فرمان کو شکست و ریخت نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو توڑ پھوڑ کر اپنی حرام لذتوں میں مشغول نہ ہو، اگر سید کا حق اور اپنے نانا کی عنایات چاہتے ہو۔ پھرتے ہیں میر خوار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ تو 4 قسم کا مجاہدہ ہو گیا، تفسیر سن لیا آپ نے، اور آخری تفسیر کیا ہے؟ جو گناہ سے بچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کو پیار آ جاتا ہے۔ کیسے پیار آتا ہے؟ میرے حسرت زدہ دل کو، میرے حسرت زدہ دل پر، اختر کا شعر ہے، میرے حسرت زدہ دل پر انہیں یوں پیار آتا ہے کہ جیسے چوم لے ماں چشم نم سے اپنے بچے کو۔ وہ ایسے دل کو پیار لیتے ہیں کہ شاباش ہے دل، تو نے اپنے کو توڑا مگر میرا قانون نہ توڑا، اس زخم حسرت کو کا مرہم میری تجلیات الہیہ متواترہ اور مسلسلہ اور بازغہ ہوں گی، اور ایسا قرب عطا ہوگا جس کی خوشبو سینکڑوں میل تک جائے گی۔ یہ اللہ کے پھول ہیں، اللہ کے پھول کی خوشبو ہے۔ از یمن می آئے دم بوئے خدا، گفت پیغمبر کی بردست صبا۔ سرور عالم فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی وسلم کہ یمن سے ویس قرنی کی خوشبو 200 میل پر آ رہی ہے۔ از یمن می آئے دم بوئے خدا، اللہ والوں کی خوشبو سینکڑوں میل تک جاتی ہے، اور چہرہ بھی اس کا برکتی ہوتا ہے، رحمتی ہوتا ہے، ان کے چہروں پر برکت اور رحمت نازل ہوتی ہے، اور جو لونڈوں اور لونڈیوں کے چکر میں ہیں ان کے چہرے پر لعنت برستی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدعا ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور، جو بے پردہ پھرتی ہیں ان پر بھی لعنت ہو، اور جو نظر بازی کرتے ہیں ان پر بھی لعنت ہو۔ نبی کی بدعا مت لو، نبی کی بدعا سے بچنے کے لیے آج سے برقع استعمال شروع کر دو۔ ان خواتین سے کہتا ہوں جو برقع پوش نہیں ہیں،
خدا فراموش اور فراموش خدا، منزل فراموش اور فراموش منزل مت بنو۔ برقع پوش رہو، تمہارے چہرے پر اللہ ایک لائٹ، ایک روشنی دے گا کہ تمہارا شوہر تم پر فدا ہو جائے گا۔ کیوں؟ جب کالے بادل سے چاند نکلتا ہے تو اس کی لائٹ زیادہ ہو جاتی ہے۔ جب کالے برقعے سے تمہارا شوہر جب نقاب ہٹاؤ گی پھر دیکھنا کہ کیسا اسے پیار آتا ہے۔ اور جب برقع توبڑا ایسا منہ لے کر، نقاب اٹھا کر توبڑا ایسا منہ لے کر جگہ جگہ پھرو گی تو چہرے کی چمک اور نمک اور دمک جھڑ جائے گی، اور پھٹکار نبی کی بددعا رد نہیں ہو سکتی۔ لعنت فرمائے اللہ تعالیٰ کے نبی فرماتے ہیں جو عورتوں کو دیکھے اور جو عورت اپنے کو دکھائے بے پردہ، برقع استعمال نہ کرے، بے پردہ پھرتی ہے، تو دونوں پر لعنت ہو۔ تو جب نبی کی لعنت ہوگی تو بچے نیک کیسے ہوں گے؟ سکون و چین گھر میں رہے گا؟ آج گھر گھر پریشان ہے، ٹیلی ویژنوں سے، وی سی آر سے، اللہ کی نافرمانی سے سکون دل تلاش کرتے ہو۔ لنہدینہم سبلنا، ان مجاہدے کی برکت سے اللہ تعالیٰ بے شمار دروازوں سے آپ کو اپنا بنائے گا۔ ایک دروازہ نہیں اللہ کا کھلے گا، عالم میں دروازے ہدایت، سبل جمع ہے سبیل کی، اور جمع خدا تعالیٰ غیر محدود ذات کی جمع ہے، اس کی جمع بھی غیر محدود ہوتی ہے۔ ہم محادید کے لیے محدود کی جمع، ہم محدودوں کے لیے غیر محدود دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ اس پر اصغر گونڈوی کے شعر کی فٹنگ دیکھو، تب تمہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ تائید غیبیہ اختر کے ساتھ ہے۔ ہم تن ہستی خوابیدہ میری جاگ اٹھی، ہم سمجھتے تھے ہمیں ان کی طلب ہے اصغر، کیا خبر تھی وہی لے لیں گے سراپا ہم کو۔ لنہدینہم سبلنا، ذرے ذرے سے اللہ ہدایت دے گا، سارا عالم اس کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا۔ سبل، اس کی دو تفسیر کی علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ لنہدینہم سبلنا اے سبل السیر الینا و سبل الوصول الی جنابنا، یعنی سیر الی اللہ بھی دے گا اور سیر وصول الی اللہ بھی دے گا، یعنی دربار تک رسائی دے گا اور دربار میں داخل بھی کر دے گا، اور آپ کو درباری بھی بنا لے گا اور آپ کو سرکاری بھی بنا لے گا۔ آپ سرکاری بھی ہوں گے، درباری بھی ہوں گے۔ یہ انعام وفاداری ہے، یہ انعام وفاداری ہے، اور نمک حرامی سے توبے کا انعام ہے۔ یہ بولو، اگر آپ کو کوئی کہہ جائے وہ نمک حرام، آپ کو غصہ لگے گا؟ اللہ کا روٹی کھا کر نافرمانی میں مبتلا ہونا یہ اللہ کے ساتھ نمک حرامی اور بے وفائی ہے یا نہیں؟ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ بے وفائی کرے تو آپ کہتے ہیں بے وفا غدار ہے، اس کو نکالو یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار سے بھی ایسی خروج ہوتا ہے۔ بد نظری کی لعنت کی وجہ سے کتنے لوگ اولیاء اللہ نہیں بن سکے، اور وہ معشوق بھی بڈھے ہو گئے۔ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، میر کا معشوق جب بڈھا ہوا، بھاگ نکلے میر بڈھے معشوق سے۔ اب یہاں وزن مت لگانا، یہاں دوسرا لفظ ہے جو تنہائی میں پوچھنا۔ یہ مجمع کے آداب اور ہوتے ہیں، آئی سی یو کمرے کے راز اور ہوتے ہیں۔ آداب مجمع ہے بھائی، اور آئی سی یو کمرے کے اسرار اور رموز اور ہوتے ہیں۔ اس کے بعد میرے شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ جب اتنی وفاداری اور اتنا غم میرے راستے میں اٹھاؤ گے اور زخم حسرت کھاؤ گے تو زخم حسرت 1000 کھائے ہیں تب کہیں جا کے ان کو پائے ہیں۔ ان حسینوں سے دل بچانے میں ہم نے غم بھی بڑے اٹھائے ہیں۔ اختر خشک نہیں ہے، عاشقانہ مزاج رکھتا ہے، مگر اپنے دل کے شکست و ریخت کا اللہ تعالیٰ کی عطا سے توفیق پاتا ہے۔ اور مجھے دل کے توڑنے میں جو مزہ ملتا ہے، کیونکہ اللہ کے لیے جو دل توڑتا ہے، اللہ بے مثل ہے یا نہیں بتاؤ؟ تو بے مثل ذات کے لیے جو اپنے دل کو توڑتا ہے تو بے مثل لذت بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس کا مثل بھی نہیں ہے دنیا میں اور آخرت میں، لذت بے مثل عطا فرماتا ہے۔ مگر دیدار الہی کی لذت مستثنا ہے، کیونکہ جن کے لیے ہم مر رہے ہیں اور زخم حسرت کھا رہے ہیں، جب وہ خود سامنے ہوں گے تو زخم حسرت کی لذت سے ان کی دیدار کی لذت نہیں بڑھ جائے گی؟
جن کو بغیر دیکھے ہوئے ہم اپنے دل کو توڑتے رہتے ہیں اور زخم حسرت کھاتے ہیں، عالم غیب میں ہیں، تو ایمان بالغیب کا جب یہ مزہ ہے، حلاوت ایمانی دے رہے ہیں، تو پھر جب خود اپنے جن کے لیے ہم مرتے ہیں جب وہ سامنے ہوں گے تب یہ شعر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں۔ تیرے جلووں کے آگے ہمت شرح و بیاں رکھ دی، زبانیں بے نگاہ رکھ دی، نگاہیں بے زباں رکھ دی۔ حوریں بھی رش کریں گی ہمارے چہروں پر کہ جذبے تجلیات الہیہ لے کر ان کے گالوں کو تو دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، ارے یہ تو جیسے سورج چل رہا ہے۔ ان اللہ لمع المحسنین، بس تقریر آج کی ختم کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مخلصین قرار دیتا ہے۔ یہ تھوڑی کہ بوٹیاں منتخب کھاتے ہو، یخ پانی پیتے ہو، اسٹو اور دو پیازا اور تمام نعمتوں پر ایسے گرتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی جہاں فرمانبرداری کی اور وفاداری کی مشقت آتی ہے وہاں تم ہجڑا بن جاتے ہو، مخنث ہو جاتے ہو۔ غیرت کے مارے زمین پھٹ جائے ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ یاد رکھو یہ غیر شریفانہ حرکت ہے، اللہ کو ناراض کر کے حرام مزہ لینا۔ کیا آج کسی کا نکاح ہے؟ سمجھ لیا آپ لوگوں نے؟ آج ارادہ کر لو پھر صحبت اللہ کے کرم سے ہمیں اپنے بزرگوں کی حاصل ہے۔ آج سے 2 کام کا ارادہ کر لو، یدون ربہم بالغداۃ والعشی، شیخ کا بتایا ذکر کبھی مت چھوڑو۔ اگر 100 دفعے کی بخار نزلہ ہے تو 10 مرتبہ کر لو، فلہ عشر امثالہ، یہ 10 آپ کا 100 ہو جائے گا۔ 300 بتایا تو 30 مرتبہ پڑھ لو، مگر ناغہ مت کرو۔ ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ، روح کمزور ہو جائے گی، پھر نفس کے مقابلے میں چاروں خانے چت پڑے رہو گے۔ لاکھ سے پیر کچھ نہیں بچا سکتا گناہوں سے، اگر روحانیت کمزور رہے گی تو پیر بھی نہیں بچا سکتا، پیر کے پاس ہی بدکاریاں کرتے رہو گے۔ اس لیے یدون ربہم، اللہ کی یاد کو ناغہ مت کرو۔ کہتا ہوں لاکھوں مشغولیاں ہوں، سب مشغولیاں کم کر دو، اللہ وقت میں برکت دے گا۔ تھوڑا سا ذکر کر لو، سب نہ صحیح تو 300 کی جگہ 30 بھی نہیں کر سکتے ہو کہ اللہ 10 سے ضرب لگا کر 3 فلہ عشر امثال کر دے۔ نمبر 2، یریدون وجہہ، ہر سانس اللہ تعالیٰ پر فدا کرنے کا تہیہ کر لو کہ ہمارے قلب میں ہر وقت اللہ مراد رہے گا۔ ہم کسی ایک سانس کو بھی ایسے جینے کو حرام سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کی ناراضگی سے، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا ہے دوست تو ناراض ہوتا ہے۔ ارادہ کر لیا بھائی؟ کہو کیا جان دے دیں گے مگر اپنے مالک کو ناراض نہیں کریں گے، اور ہجڑا نہیں بنیں گے، اور حرام کھچڑا نہیں کھائیں گے، نہیں رہیں گے۔ بس یہ 2 آیتوں کو ملا کر یہ میرے مرشد کا خاص مزاج تھا۔ اکثر شہروں میں یہ دونوں آیتوں کو ملا کر تقریر فرماتے تھے کہ بعضوں کو شیخ نہیں ہے، مجاہدہ کر رہے ہیں، وہ محروم رہ گئے اللہ سے، کیونکہ ان کو تل تو رگڑی گئی مگر پھول نہیں ملے۔ رگڑائی بھی مفت میں گئی، تل تو رگڑی گئی مگر ان کو پھول نہیں ملے کہ جس میں بسا کر ان کو گل روغن یا چنبیلی کا تیل بنایا جائے۔ اور بعضوں لوگوں کو گل ملے اور چنبیلی بھی ملی، گلاب پھول کے پھول بھی ملے، اللہ والے بھی ملے، مگر ان ظالموں نے اپنی تل کی رگڑائی سے راہ فرار مثل مخنث کے اختیار کیا، ساری عمر برباد رہے اور دوسروں کے لیے دوسرے اللہ والوں کی بدنامی کا سبب بھی ہوئے، خود بھی محروم مولا رہے اور دوسروں کو محروم مولا کرنے کا سبب بھی بنے کہ یار کیا ملا وہاں، یہ تو اتنے دن سے خانقاہ میں رہتے ہیں، مگر ان کا کردار تو یہ ہے۔ اس لیے دونوں چیزیں یاد کر لو، شیخ کی صحبت بھی نعمت عظمیٰ ہے، مگر اپنے دل کی نفس کی رگڑائی بھی کر لو۔ میرے دوست بمبئی سے آئے تھے یہاں، حاجی اسماعیل تیل والے، انہوں نے بتایا کہ میں تیل کا کام کرتا ہوں، تل کا تیل، بنفشے کا تیل، روغن بنفشہ اور باپچی کا تیل، بہت سی چیزوں کا تیل بناتا ہوں۔ میں نے کہا کہ نفس کا تیل نکالا کبھی؟ کہنے کہ وہ اس کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا روغن نفس۔ کہ اس کا کیا فائدہ ہے؟ میرا روغن نفس سے
جہاں تم مل دو گے، جس وضو پر مل دو گے وہ وضو ولی اللہ ہو جائے گا۔ نفس کو اللہ کے خوف کے کولو میں اس کا تیل نکال دو، مگر گلاب کے پھول کے بعد صحبت گل کے ساتھ رگڑائی بھی کرو اور صحبت اہل اللہ بھی ہو، پھر دیکھتا ہوں کہ کیسے ولی اللہ نہیں بنتے آپ۔ کوئی تل رگڑی ہوئی ہو اور گلاب کے پھول میں اسے بسایا جائے اور پھر کولہو میں پیرا جائے، اگر روغن گل نہ نکلے تو کہنا یہ جونپور کی شہادت ہے۔ اور شہادت بھی میں اپنے شیخ کے ساتھ تھا، حضرت نے فرمایا دیکھو یہ واقعہ میرا خود اپنا چشم دید ہوا، اب نہ کہنا کہ مجھے کچھ نہیں ملا، یہ نہ کہنا کہ ہم اتنے دن سے ساتھ ہیں، تم نے ارادہ ہی نہیں کیا، شیخ پینے کا ارادہ تو کریں، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی۔ شیخ پینے کا ارادہ، تم اگر ارادہ کر لیتے کہ جان دے دیں گے مگر مولا کو ناراض نہیں کریں گے، تم نے ہمت چوری کی ہے، طاقت چوری کی ہے، بھینس کی طرح دودھ چرایا ہے اپنے بچے کے لیے، تم کو مالک کی فکر نہیں، اپنے بچے کی فکر ہے، بعضوں کو اپنے نفس کی فکر ہے کہ تھوڑا بہت حرام بھی لینے دو مزہ۔ اس ظالم نفس کو بالکل محروم کر دو، مرے گا نہیں، ایسا زندہ ہوگا کہ اس کی صحبت سے لاکھوں زندہ ہوں گے۔ نفس خود را کش، نفس خود را کش جہان زندہ کن، جلال الدین رومی صاحب قونیہ، شاہ خوارزم کا نواسہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، فرماتے ہیں کہ اے ان سالکین صوفیہ اپنی بری خواہش کو توڑ دو، نفس خود را کش جہان زندہ کن، تم سے ایک جہان زندہ ہوگا۔ بتاؤ کیسی حیات ہے یہ، حیات بخش ہے، اس کی حیات بخش ہے، ایمانی حیات بخش ہے۔ بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ ہم تو آہ کرتے ہیں، مگر میری آہ کی قدر کرنے والوں، میری آہ کو رائے گاں، یہ میڈین برطانیہ شعر پیش کرتا ہوں، میری آہ کو رائے گاں کرنے والوں، میری آہ سے بے وفائی نہ کرنا، میری آہ کو رائے گاں کرنے والوں، میری آہ سے بے وفائی نہ کرنا، یعنی اس کان سے سن کر اس کان سے رائے گاں نہ کرو کہ جب کوئی حسین آیا تو نہ خانقاہ یاد رہے، نہ شیخ یاد رہے، نہ مولا یاد آیا، نہ خالق چشم یاد آیا۔ چوری اور سینہ زوری اور حلال نمک خوری سے توبہ کر لو، آج سے کچھ نہیں پاؤ گے ان مرنے والوں سے، جوتے اور گالیاں پاؤ گے۔ ایسے گالوں کو مت دیکھو جن سے گالیاں ملیں، مولا پر فدا ہو، پھر دیکھو تمہارے قلب میں تمام عالم سے زیادہ مزہ آئے گا۔ اب پھر ایک شعر پڑھے دیتا ہوں، ایک شعر، اس شعر کو یاد کر لو۔ وہ شاہ دو جہاں جس دل میں آئے، پڑھو، وہ شاہ مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے۔ کیا یہ نعمت نہیں ہے کہ دونوں جہان سے بڑھ کر پاؤ؟ حوروں سے بھی زیادہ مزہ آئے گا اللہ کے نام میں، کیونکہ حوریں مخلوق ہیں، لذت قرب خالق غیر محدود ہے، حوریں حادث ہیں، نہیں تھی پیدا ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ عدلاً ابداً ہے، ان کی لذت غیر کفو کی ہے۔ اگر حوریں کفو ہوتی تو اللہ تعالیٰ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفو نازل نہ فرماتے الا الحور، اللہ کا کوئی مثل نہیں، بے مثل لذت پر مر جاؤ اور میری زبان کی اور آہ و فغا کی ناقدری مت کرو۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، اور ہمارے بزرگوں کی غلامی کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہماری آبرو پر بے شمار آفتاب عزت طلوع فرما دے، اور حاسدین کو خیرہ چشم انگشت بدندہ فرما دے، اور حیران و ششدر فرما کر اشک بار اور شرمسار فرما دے۔ جو تبصرہ و تنقید کرتے ہیں کسی اللہ والے پر یا اللہ والوں کے غلاموں پر، یہ دوسرا جملہ اپنی شمولیت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ 100% ہم سب کو اپنا بنا لے، اور ہمارے گھر والوں کو بھی، اور آپ کے گھر والوں کو بھی، اور احباب حاضرین کو بھی، احباب غائبین فی العالم کو بھی نسبت اولیاء صدیقین کی خط انتہا تک پہنچا دے، اور دونوں جہان کی راحتوں سے مالا مال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق۔
رب لا تجعلنی بدعائک شقیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق رب لا تجعلنی بدعائک شقیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق رب لا تجعلنی بدعائک شقیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق رب لا تجعلنی بدعائک شقیا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق رب لا تجعلنی بدعائک شقیا صلی اللہ